الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت 10 درجات کی بلندی فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کفر کے کلمات کے بارے میں جو اکثر فوتگیوں میں بولے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک سوال اور آج جواب کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ جیسے کوئی چھوٹا بھائی کسی کا فوت ہو گیا تو بڑے نے صدمے کی وجہ سے کہہ دیا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہنا کفر ہے کیونکہ کہنے والے نے اللہ رب العزت پر اعتراض کر لیا۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے جو اکثر فوتگی میں بولا جاتا ہے، آپ احباب نے بہت غور کرنا ہے۔ ایک نیک آدمی فوت ہو گیا، اس پر پڑوسی نے کہا نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوتی ہے اور اللہ ان کو جلدی اٹھا لیتا ہے، تو توبہ نعوذ باللہ، تو یہ اس کا کہنا کفری ہے۔ عقیدہ اسلام میں اس کو کفر کہتے ہیں۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہمارے فقہا کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی نے مردے کے بارے میں کہا اے لوگو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ اس کا حاجت مانتا ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ اچھا جی، پھر اگلا ایک اور، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کوئی محتاج ہے؟ کیونکہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کو یہ محتاج کہہ دیا کہ پھول جیسا بچہ تھا، اس کا صدمہ لو اس کو بہت ہوا، یعنی کہ ماں کا کسی کا بچہ فوت ہو گیا، وہ واویلا کرتی ہے چیختے چلاتے ہوئے، اور پھر وہ بے صبری سے وہ کہہ دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کو اس پر رحم نہیں آیا، استغفر اللہ، اللہ رب العزت کو ظالم کہہ دیا۔ اور پھر ایک اور بہت زیادہ فوتگیوں میں بولا جاتا ہے، کوئی جوان فوت ہو گیا تو اللہ کو اس کی جوانی پہ رحم نہیں آیا، استغفر اللہ، یہ بھی کفر ہے۔ اور پھر ایک اور فوتگی بھی بولا جاتا ہے، کوئی جوان فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو کہا اللہ نے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا، تو یہ بھی ایسا بھی کہنا کفر ہے۔ اور کوئی سی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، کہا اللہ کو اس کی جوانی پہ رحم نہیں، اس عورت پہ بھی، توبہ نعوذ باللہ، اور یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اور یہ اکثر لوگ کچھ نہیں کہتے، وہ سن رہے ہوتے ہیں بات کو، میں کون سا بول رہی ہوں، تو یہ بھی اسی میں ہمارے فقہا فرماتے یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ چپ رہنا بھی اسی کی مترادف ہو جاتا ہے کہ اس نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورتیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور وہ دوزخ پر یوں پھونکی جائیں گی جیسے کتے کو دوزخ میں ڈالا جو بھونکتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، یعنی کہ وہ جہنم میں بھی ڈالی جائیں گی اور وہ وہاں جا کر وہ اس طرح چلائیں گی جیسے کہ کتا چلاتا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ ہاں جی، آنسو فوتگی میں خود بخود آ جاتے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یعنی کہ واویلا کرنا، شور کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں۔ اور پھر اکثر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو تو بڑی ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم تھوڑا سا کر لیں، اس پہ بھی اس نے اعتراض کر لیا۔ یہ بھی کفر کے کلمات ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پہ خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی ان الفاظ سے بچانا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور یہ بہت جلدی شیطان اس پہ ڈاکے ڈالتا ہے اور اس کی زبان سے کفریہ کلمات بے حیائی میں نکلوا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں، اچھے لوگوں کی صحبت میں، اور پھر بعض دفعہ مذاق میں کہہ دیتے ہیں بہت کچھ، مثال کے طور پر
کہ مولویوں کے تو مزے ہیں کہ ان کو تو اللہ نے بڑا کچھ دے دیا ہے، اور یہ جو کچھ مرضی کرتے پھرے، ان کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہے۔ تو بنا اس پہ یہ بھی اس پہ الزام لگا دیا، اور یہ بھی غلط کلمے ہیں۔ اور پھر ہنسی مذاق میں توبہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، استغفر اللہ، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ لہٰذا اچھے لوگوں کی اگر ہم صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ مذاق میں اور غم میں ہمیں الفاظوں کی درستگی کا طریقہ آ جائے گا۔ یہ لوگ ہمارے ایمان بچانے والے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خود بھی دوزخ سے ڈرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مخلوقوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، توبہ نعوذ باللہ پھر لوگ اکثر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جیسے کسی نے ایک سوال کیا، اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، وہاں فلمی اداکاراں تو ہوں گی نا، تو وہی ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ کفر ہے، بدترین زوال جہنم ہے۔ اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے کم جس کو ہلکا عذاب جو جانتا ہے یا یوں مذاق میں کہہ دیتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے ایسے بھی مذاق میں تو اس نے اپنے دین کا مذاق اڑایا۔ توبہ نعوذ باللہ، کتنا لمحہ فکر یہ ہے۔ اور پھر کہہ دیتے ہیں توبہ نعوذ باللہ کہ یہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے تو یہ مجھ سے آگ مانگنے آئیں گے۔ استغفر اللہ، دوزخ کے عذاب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم عذاب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جس کو سب سے دوزخ میں کم عذاب دیا جائے گا۔ تو اکثر لوگ ایسے مذاق میں کہہ دیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مذاق میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ گفتگو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، باتیں ہم کرنے کے زیادہ شوقین ہیں، ایسے بےہودہ باتیں ہم بک دیتے ہیں منہ سے، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ جی، پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ناولوں میں یہ ڈائجسٹ ہے، اس میں عاشقی اور فحاشی والی باتیں ہیں، اور اس میں عریانی باتیں ہیں، پھر تحریریں ہیں، اور پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، یعنی کہ قرآن سے ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، یعنی کہ اگر ایسے ہی پڑھ لیا سرسری طور پر تو کہ چلو وقت گزاری کے لیے، تو پھر اگر کسی نے قرآن سے زیادہ اہمیت دے دی تو آپ خود اندازہ کر لیں، توبہ نعوذ باللہ، پھر ایمان کہاں بچتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کے موت کے وقت دونوں پہلو میں شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے، ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں، وہ کہتے ہیں ایسے کر لو ایسے کر لو، یعنی کہ دین پر شیطان برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال کہ عام لوگوں میں ایک یہ بھی بات ہے، جیسے کہ آج چھٹی تھی، یعنی کہ کبھی چھٹی آ جاتی، کہتے آؤ اب نماز پڑھنے، ظہر کی نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو اس نے مذاق میں کہہ دیا آج تو چھٹی ہے لہٰذا نماز کی بھی چھٹی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، نماز کی تو معافی نہیں ہے۔ تو ایسا بھی اگر اس نے دل سے کہہ دیا تو کفر ہو گیا، اور مذاق میں کہہ دیا تو اس نے دین کا مذاق اڑا لیا۔ اور کسی شخص نے مذاق میں کلمہ غلط پڑھ لیا، کلمے کا مذاق اڑانا تو کفر ہے۔ اور اگر اس نے تمام باتیں جو میں آج ویڈیو میں نے بنائی ہیں، اگر کسی نے ایسے الفاظ کہہ دیے، اگر اس کی شادی ہوئی ہے تو نکاح اس کا ٹوٹ گیا، دوبارہ سے وہ تجدید نکاح کرے گا، اور وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھے گا۔ اور ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں ویسے اکثر انسان کو کلمہ پڑھ کے اپنی ایمان کی سلامتی کر لینی چاہیے۔ آئے میں اور اب کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے گواہ بناتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ان سے محبت سے اور ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے جیسے ان لوگوں نے گزاری ہے وہی سلیقے طریقے ہمیں بھی سکھا دے۔
اور ہم نے کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ سیدھے راستے پہ بھی چلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔